رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انسان کے ساتھ معاملہ خوش اخلاقی کا ہوتا تھا. غصہ آپ نہیں کرتے تھے، غصہ آپ نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آج اس 10 سال میں کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. اب یہ سنت بھی، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے کہ آدمی زندگی اس طرح گزارے کہ کبھی غصہ نہ دکھائے، غصہ نہ کرے، محبت سے لوگوں سے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آئے. برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے. ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے دے. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ قرضہ کہہ لو، قرضہ ہو گیا تھا، یعنی کوئی اونٹ آپ نے کسی سے لیا تھا، اس کی بدلہ ادا کرنا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے لیا تھا وہ آپ کے ایک دن چڑھ دوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ میرے پیسے دو یا میرے اونٹ دو، اور اتنے دن ہو گئے اور آپ دیتے نہیں ہو، اور پتہ نہیں خدا جانے کیا الٹی سیدھی باتیں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حالانکہ جانتے تھے، ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ صادق تھے، امین تھے، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، لیکن غصہ ہو رہا ہے کس پر؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کیسے برداشت کرتے، کھڑے ہو گئے. دل چاہا کہ اس کے منہ نوچ لیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. تو آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام کہیں اس کو مار پیٹنے نہ شروع کر دیں، تو آپ نے ان سے فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقال. ارے چھوڑ دو اس کو، بہرحال اس کا حق ہے میرے دل میں، اور جس کا حق ہوتا ہے اس کو کچھ کہنے کا بھی حق ہوتا ہے. اور پھر جتنا اس کا حق تھا اس سے زیادہ اسی وقت آپ نے اس کو دلوا دیا. یہ ساری سنتیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے چند سنتوں کو محدود کر لیا ہے. بھائی ہم نے داڑھی رکھ لی، ہم نے کرتا پہن لیا ٹخنوں سے اونچا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر، یہ بھی بڑی نعمت ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے. ظاہری سنتیں بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ان کا کچھ اعتبار نہیں ہے. ارے ان کا بھی اعتبار ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ جو اخلاق و عادات کی اور آداب کی سنتیں ہیں، آپ کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے کبھی کسی کو آپ نے اپنے ہاتھ سے مارا نہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ نوکر ہو، کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا نہیں، سوائے اس کے کہ جہاد میں اگر تشریف لے گئے تو جہاد میں تو بہرحال اس میں آدمی کو جنگ کے اندر لڑنا ہی پڑتا ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی کو مارا نہیں، خادم کو نہیں مارا، سخت کلامی کے ساتھ اس سے پیش نہیں آئے. یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا اور اپنا جائزہ لیتے رہنا، یہ ہے اصل کام جو ہمیں کرنے کا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. میں ابھی حالہ دیا آپ کو، میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سے رہو کتاب آداب النبی، اور ایک اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کیا ہے. وہ اپنے پاس اپنا وظیفہ زندگی بنا کر رکھے اور
مطالعہ کریں، دیکھیں کیا سنت اس میں بیان ہوئی ہے اور میں کرتا ہوں ایسا یا نہیں کرتا۔ کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ولیکن یعفو ویصفح، لا یجزی سیئۃ بالسیئۃ ولیکن یعفو ویصفح۔ آپ کی یہ صفت پچھلی کتابوں میں آئی ہے، تورات میں، کہ آپ کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ معاف کر دیں گے، درگزر فرمائیں گے۔ تو یہ آداب جو ہیں، ان سنتوں کو ہم نے چھوڑا۔ جب غصہ آ جائے گا تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری زبان صحیح چل رہی ہے یا غلط چل رہی ہے، کسی کا دل دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا، بلکہ غصے کے بہاؤ میں بہہ جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ سارے آداب، ایک ایک ادب کو دیکھ کر اپنا جائزہ لیں اور دعا بھی کریں، یا اللہ ہمیں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب پر، آپ کے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلوب میں جاگزیں فرما دے، اور اس محبت کے نتیجے میں یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے ہم سے فرمائش کی ہے، اپنے لیے یا اپنے والدین کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، یا اللہ ان سب کی مرادوں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ اپنے ساتھ تعلق کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔